ابو رافع نامی ایک یہودی تھا، اس کا نظام ایسا تھا کہ اس کی مناپلی ایسی تھی، اس کا سسٹم ایسا تھا کہ جو بھی ظاہر بازار ہے تو بازار میں لوگوں نے سامان تو لے کر آنا ہے، جو لے کے آتا تھا نفع کیا کمانا ہے اس کو ایسا نچوڑا جاتا کہ وہ تباہ ہو کے واپس آتا۔ لیکن لوگوں کی مجبوری تھی، کسی کو تھوڑا بہت منافع ہو گیا نہ ہونے کے برابر، ورنہ اکثریت کو نقصان ہو رہا تھا۔ ابو رافع یہودی کا یہ سسٹم دیکھ کر قربان جائیے میرے آپ کے، ہم سب کے کروڑوں مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ آپ نے اس کے مقابلے میں آج بھی آپ مدینہ منورہ جب جائیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے اور دعا کیا کریں، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں مستقل، اے اللہ ہمیں بار بار لے کے جا، لیکن قدردانی اور آداب کے اضافے کے ساتھ لے کے جائیں، یہ نہ ہو کہ منہ اٹھا کے جائیں واپس آ جائیں۔ وہاں پر آج بھی سوق المصطفیٰ کے نام سے ایک بازار موجود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نام رکھا تھا، سوق المصطفیٰ، حضور کا بازار۔ وہاں پر دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، ایک تو ٹیکس فری ہوگا، کسی کو بھتہ نہیں دینا پڑے گا، کوئی ظلم زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی رشوت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور جیسے ہوتا نا کہ بھیا میں جگہ مان لی ویسے میری ہوگی، نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ذرا غور فرمائیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا، جو آج ایفرٹس ہیں نا، فجر پڑھتے ہی جو پہلے پہنچ جائے، جو جگہ جس کو مناسب لگے اس پہ وہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکتا ہے، پہلا کام تو یہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ وہاں ظلم ستم اور رشوت اور بھتہ اور لوگوں کو لاس ہو جو لے کے آ رہے تھے، یہ کوئی نہیں کرے گا۔ یہودیوں کا بازار قائم ہوتا تھا ہمارے موجودہ ٹائم کے حساب سے، ہمارے بازار آج کل کتنے بجے کھلتے ہیں؟ صبح، یقین کریں یہی ٹائم ہے۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم یہودیوں کے نقشے قدم، غیروں کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی ٹائم نہیں بتایا تھا، آپ لوگوں نے خود بالکل یہی ٹائم تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت چاشت کا وقت وہ 10-11 کے قریب ہی بنتا ہے، اس وقت ان کا بازار قائم ہوتا تھا اور مسلمانوں کا اس وقت تک بازار کلوز بھی ہو چکا ہوتا تھا، فجر کے بعد چلتا تھا اور اس وقت ختم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیرے آگے درخواست کرتا ہوں کہ جو میرا امتی صبح کے وقت نکلے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو اس کو اتنی برکتیں دینا کہ اس کی نسلوں تک جائیں۔ ہم صبح سوئے ہوتے ہیں، ہمارا بزنس نہیں بھی ہے لیکن صبح کا سونا چھوڑ دیں، رات کو وقت پر سوئیں، اپنا نظام ٹھیک کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا کہ کوئی ٹیکس نہیں لے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی ستم نہیں کرے گا، اس طریقے سے چلو گے۔ حضور کی بتلائی ہوئی ترتیب پہ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ میرے معاشی نظام بہتر ہو جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ مالک ہے کسی فیکٹری کا، پریشان تو ہر ایک ہے، کیونکہ ہم اپنی خواہشات ادھر لے کے ہوئے، جب تک ان خواہشات کو نیچے نہیں لائیں گے اس وقت تک معاملہ قابو میں نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا ما احسن القصد فی الفقر والغنا، کتنا ہی اچھا ہے کہ اس سے اچھا راستہ کوئی نہیں کہ چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو لیکن اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ مالدار بن گیا تو اپنے خواہشات کو بھی بڑھا دے، اخراجات کو بھی بڑھا دے، اس کو ادھر ہی رکھے، سخاوت کو بڑھا دے۔ غربا جن کے پاس ریڑھی نہیں ان کو ریڑھی لے کے دے دے،
جس کے پاس دکان نہیں اس کو دکان لے کے دے دے، جس کے پاس چیا نہیں اس کو چیا لگا کے دے دے۔ ہم دوسروں کے رزق کا بندوبست کریں گے، اللہ میرے آپ کی نسلوں کا بندوبست کر دے گا۔